ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے شتر بے مہار بیوروکریسی کی. تو وقفے کے دوران ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ٹیلی فون کر کے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں یہ بات عوام کے علم میں لے کے آؤں کہ یہی بیوروکریسی کے جو رند ہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کہ محکمہ CNW کے جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک 9ویں نمبر پر موجود سپرنٹینڈنگ انجینئر جن کا نام خالد پرویز ہے, ان کو چیف انجینئر بنانا چاہ رہے ہیں. تمام قانون, تمام قاعدے, تمام ضابطے جو ہیں ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور یہ کون اڑا رہے ہیں؟ یہ بیوروکریسی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے عبدالرشید, محمد اعظم, غلام شبیر, صفدر رضا, سلمان ظفر, فاروق منہاس, محمد اسلم موجود ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کس طرح دھجیاں اڑا کے ایک چہیتے سپرنٹینڈنگ انجینئر ہائی وے گجرانوالہ کو چیف انجینئر بنایا جا رہا ہے. ایک کالر سے بات کرتے پھر اس پہ بات کرتے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں فرد بول رہا ہوں جی, باولپور سے. جی فرد صاحب. جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے اس میں اس وقت سچویشن آ گئی ہے کہ ہماری طرف کرپشن کا ایک شور مچ گیا ہے. جی جی. تو اس کی بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں جی یہ بیوروکریسی ہے. درست. اگر یہی قائد اعظم کے قول پہ اور اس کے فرمان پہ عمل کرتے تو میرا خیال ہے کہ آج ہم بھی ایک اس مضبوط نیشن ہوتے, ہم بھی ان دی کمیٹی آف نیشنز جو ہے اس میں ایک سر اٹھا کے اور ہمارا ایک مقام ہوتا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک ایسا ڈیڈ لاک کریٹ کر دیا کہ جو ٹوورڈز پروگریشن جو ہے اس کی ہرڈل ہے اس میں. ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ PCS اور ان کا DMG کا ہی آپس میں پرابلم سالو نہیں ہو رہا. یہی لوگ نہ بلوچستان میں سرو کرنے کے لیے جاتے ہیں, نہ سندھ میں جاتے ہیں, نہ سرحد میں جاتے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا, بہت بہت شکریہ. یہ میرے بھائی جو بات بتا رہے ہیں کہ DMG افسران جو ہیں وہ صرف اور صرف پنجاب میں حکومت کرنا جانتے ہیں یا وفاق میں. ان کا کوئی بھی افسر, اب آپ DCO لاہور کو دیکھ لیں, بلوچستان کے افسران جو ہیں داؤد بریچ کو دیکھ لیں جو اسپیشل سیکرٹری تھے, انہوں نے کس طرح محکمہ صحت میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا, کس طرح لوگ روتے رہے, چیختے رہے, چلاتے رہے, لیکن حکمرانوں کے سر پہ جوں تک نہ رنگی. بلوچستان سے آنے والے افسران جو ہیں انہوں نے پنجاب میں وہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہے کہ اس وقت اللہ ماں مچی ہوئی ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ نہ جانے یہ کون سی گدڑ سنگی یا کون سے جنتر منتر پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے حکمران جو ہیں وہ بالکل ان کے آگے کچھ بھی نہیں نظر آتے. ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں افسر شاہی کی اصل تعداد سے عوام ناواقف ہے. یہ لوگ تو اپنی تعداد خود ہی بڑھاتے اور خود ہی گھٹاتے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد وسیم بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی وسیم صاحب. ہاں جی, تو آپ جو کچھ ٹی وی میں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں یہ بروکریٹ کے لباس میں یہ ڈاکو گھسے ہوئے ہیں. انہوں نے عوام کا ایک بے حال پورا کیا ہوا ہے. یہ حکومتیں جو ہے یہ اسٹیچو بن کے رہے گی, سارا کا سارا کنٹرول. بہت بہت شکریہ میرے بھائی, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. آپ ان کو ڈاکو کہہ رہے ہیں, کوئی چور کہہ رہا ہے, کوئی لٹیرا کہہ رہا ہے. انہوں نے واقعی ملک کو برباد کر دیا ہے. یہ کرپشن کی اصل وجہ یہ بیوروکریٹ ہے. عوام کو یا عوامی نمائندوں کو کچھ معلوم نہیں. عوامی نمائندے تو بس ہاں نہ کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں, اور ملک میں بڑھتے ہوئے بحرانوں کے ساتھ سول اسٹیبلشمنٹ کی تعداد میں بھی مکمل طور پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور افسر شاہی کی تعداد کو بحرانوں کی تعداد سے منسلک کر دیا گیا ہے. جو ہی کوئی بحران بڑھا افسروں کی تعداد بڑھا دی گئی. اس پھلتی پھولتی بیوروکریسی سے عوام نالاں ہیں. یہ تنخواہوں کی ادائیگی ہو یا مراعات کے حصول کا معاملہ, چند ایک آفس آرڈر جاری کر کے وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جس کا ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور افسر شاہی کا سنہرا دور معین قریشی کی نگران حکومت اور بھٹو حکومت کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ معین قریشی کے دور میں انہوں نے اپنے افسروں کی تعیناتی کا ایک مضبوط قانون منظور کروا لیا, جبکہ بھٹو دور میں انہوں نے صوبوں میں PCS افسران کا تیا پانچا کرنے کے قواعد و ضوابط کی منظوری حاصل کر لی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, پھر بات کرتے. السلام علیکم. جی
جی السلام علیکم جی. جی میرے بھائی کون سا بات کریں گے؟ جی فیصل صاحب میرا نام ابراہیم لکی ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جی. یہ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جی, آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ان بیوروکریٹس کی جو آڈٹ رپورٹس ہیں وہ بھی کائنڈلی جو ہے وہ بھی شائع کریں. یہ آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے, پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے اور آپ کی بہت اچھی پریزنٹیشن ہے. یا بیوروکریسی کو فرسٹ یہ چینل ہے جو بیوروکریسی کو جو ہے بہت جو ہے زبردست جو ہے ان کے جو نگیٹ ہیں جو معاملات ہیں وہ شائع کر رہا ہے, آنر کر رہا ہے. سر کائنڈلی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کی آڈٹ رپورٹس بھی جو ہے وہ شائع کریں جن میں انہوں نے بہت گپلے کی ہیں. ابراہیم صاحب بات یہ ہے کہ آپ بھی ایک سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں, میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اس ملک کے ایک باعزت شہری ہیں اور آپ نے بھی ہمیشہ بہت سارے ایسے معاملات کو اٹھایا, بہت ساری کرپشنوں کو بے نقاب کیا, تو آپ ہمارے چینل کی وساطت سے اگر کچھ وہ تمام معلومات جو ہیں آپ کے پاس وہ ہمیں فراہم کریں تو میں آپ کا دلی طور پہ مشکور ہوں گا. جی بالکل جی, میں آپ کے اس جہاد میں آپ کے ساتھ ہوں جی. یہ آپ نے جو ہے بہت اچھا ایک جو سٹیپ جو ہے وہ لیا ہے. میں انشاءاللہ جی آپ کے اس جہاد میں شامل ہوں اور آپ کا جو قومی یکجہتی ٹور ہے میں بٹو صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ بہت قومی کام کریں جو کہ لیڈر کو کرنا چاہیے. اور آپ جیسے صحافی جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و ہمت دے اور آپ ایسے ہی جو ہے ان جو لوگ ہیں کرپٹ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ بے نقاب کرتے رہے. جی تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ ابراہیم لکی صاحب. ابراہیم لکی صاحب کا شمار ملک کے سینئر اور محنتی صحافیوں میں ہوتا ہے. ابراہیم لکی صاحب ایک انتہائی دیانتدار, ایماندار اور سینئر جو ہیں جرنلسٹ ہیں ہمارے, جنہوں نے اسلام آباد, کراچی, حیدرآباد اور مختلف اسٹیشنوں پر بڑے اہم عہدوں پہ کام کیا ہے. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے یہ رائے دی. میں ایک بار پھر ان کا تو ناظرین میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے یہ الگ بات ہے کہ یہ دونوں ادوار جو ہیں یہ سول اسٹیبلشمنٹ کو انتہائی برے لگتے ہیں. عوامی نمائندوں کی طرح سول ایڈمنسٹریشن بھی اندرونی جوڑ توڑ اور خلفشار کا شکار ہے. افسران کو اویسٹی بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. اس کے مطابق گریڈ 19 سے 22 تک کے افسران کی مجموعی عمر جو تھی پہلے وہ 43 سال اور تقریباً 88% شادی شدہ تھی. ان میں سے 97% مسلمان اور باقی دیگر اقلیتوں سے تعلق رکھتے تھے. 2.5 لاکھ سے زائد ملازمین میں سے صرف 77,407 ملازمین کے پاس اپنا مکان تھا. ہمارے ساتھ کالر پھر آپ سے بات. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ خیال بول رہا ہوں سر, بھاولپور سے. جی جناب فرمائیے. کالر تھے, ان کی جو ہے وہ لائن کٹ گئی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2.5 لاکھ سے زائد ملازمین میں سے صرف 77,407 ملازمین کے پاس اپنا مکان تھا, جن میں سے صرف 0.5% گریڈ 17 سے 22 تک کے اعلیٰ افسران تھے. یعنی زیادہ صاحب مکان کا تعلق گریڈ 16 تک کے ملازمین تھا, جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ دہی پس منظر رکھتے تھے اور اسی وجہ سے دیہات میں چھوٹے موٹے مکانات کے مالک تھے. اور اب صورتحال اس کے برعکس ہے. تازہ ترین سروے کے مطابق گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کی بڑی تعداد عالی شان محلوں کی مالک ہے. کئی ایک کے تو فارم ہاؤسز بھی ہیں. بعض افسران نے اپنے گھروں کے لیے گھاس تک جرمنی سے منگوا کر لگائی ہے. شاید ہی کوئی ایسا اعلیٰ افسر ہو جس کے بچے اندرون ملک یا بیرون ملک ان اداروں میں پڑھ رہے ہوں جن میں لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ ہے. جی السلام علیکم. جی فرمائیں سر. جی میرے بھائی بتائیں. میرے خیال لائن ڈراپ ہو گئی. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ 8-10 سال میں سماجی ڈھانچے میں رونما ہونے والی تبدیلی نے نچلے ملازمین کو غریب تر اور اعلی افسران کو امیر تر کر دیا ہے. جولائی 2003 میں سول سرونٹس جو تھے ان کی تعداد 2,35,000 کے لگ بھگ تھی, لیکن 2011 میں وفاقی سیکریٹریٹ سے منسلک ملازمین کی تعداد تقریباً 5 لاکھ کے لگ بھگ ہو گئی ہے. ان کی تعداد میں 1,65,000 کا اضافہ کون سے ملکی مسائل حل کر رہے ہیں یہ تو ہمارے حکمران ہی بتا سکتے ہیں. وفاقی حکومت کا سائز 2010-2011 میں بڑھا کر 5,10,000 کے لگ بھگ کر دیا گیا ہے, جن میں سے تقریباً 50,000 عہدے خالی رکھے گئے.
یوں تقریباً 12% عہدے خالی تھے، تاہم بڑے گریڈز پر یعنی 17 سے 22 تک کے 4.5% عہدے خالی تھے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دوبارہ آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ سر صاحب میں بندیشہ بول رہا ہوں گاڑی سے۔ جی جی فرمائیں جناب۔ اور سر یہ آپ کا پروگرام بڑا مزیدار نظر آ رہا تھا، میں نے کیا ہم بھی حصہ لے لیں اس میں۔ بہت شکریہ جناب۔ اور سر صورت یہ ہے یہاں جو ہے نا سر ہمارے علاقے میں جو 5ویں 7ویں اسکیل والے 40 سال سے محکموں کو چمڑے ہوئے ہیں نا جی 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 ان کے سب کے پاس 2 3 کوٹیاں بنائی ہیں اور کرایہ پہ دی ہوئی ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، اور ایک دن میں پتہ نہیں کتنے ہزار روپے رشوت لیتے ہیں۔ بڑی مہربانی بھیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح میرے بھائی نے بتایا کہ ہزاروں رشوت لیتے ہیں، لاکھوں رشوت لیتے ہیں اور بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رکھی ہیں۔ اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک صوبوں اور علاقوں میں کام کرنے والے وفاقی ملازمین کے اعداد و شمار کا تعلق ہے تو اس میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 2005-2006 میں 3,58,130 وفاقی ملازمین میں سے 1,78,000 کے قریب پنجاب میں، 58,000 سندھ میں، 83 سے زائد خیبر پختونخوا میں اور 11,000 سے زائد بلوچستان میں کام کر رہے تھے۔ گلگت بلتستان میں افسران کی تعداد 21,500، فاٹا میں 1,900 اور آزاد کشمیر میں 4,400 کے لگ بھگ تھی۔ 2010-2011 میں اس تعداد کو بڑھا کر پنجاب میں 2,10,000، سندھ میں 60,000 اور خیبر پختونخوا میں 1,26,000، جبکہ بلوچستان میں 19,400، گلگت بلتستان میں 26,375 اور آزاد کشمیر میں 4,888 اور فاٹا میں 3,842 کر دیا گیا، اور یوں مجموعی تعداد 4,50,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ وفاقی بیوروکریسی کا کمال دیکھیے کہ گزشتہ 11 برس میں گریڈ 22 میں تمام اعلیٰ گریڈز کی اسامیوں میں 28,000 کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم نے قوم کو سرکاری اخراجات کم کرنے کی نوید سنائی تھی اور بھرتیوں پر پابندی عائد تھی، لیکن خفیہ طور پر بھرتیوں کا عمل بھی جاری رہا، اور یہ جو ہے اس میں خواتین کو بالکل ہی انہوں نے نیگلیکٹ کر دیا گیا۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ افسر شاہی نے اپنے ماتحت عملے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہاں پر ہر افسر کے ساتھ 8-8 10-10 لوگ ہیں، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ایک ہمارے ساتھ کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم دورانی صاحب، احمد کریم بول رہا ہوں عارفانہ سے۔ جی احمد کریم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، میں نے ایک بات شیئر کرنی تھی، بڑا زبردست آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے علاقے میں ایگریکلچر کا ایک ملازم ہے، راشد نام اس کا، جونیئر کلرک ہے، اور 17 سال سے وہ بغیر آرڈروں کے یہاں پہ ملازمت کر رہا ہے۔ کیونکہ میرا پریس کے ساتھ تعلق ہے، اس کا میں نے وہ سارا اسکینڈل پکڑ کے میں نے ایف آئی آر درج کرائی، بڑی مشکل سے ڈی جی اینٹی کرپشن کو ملا، میں جا کے ایف آئی آر بھی درج ہوگی، ہم اس کا جوڈیشل ایکشن کرانے والے تھے، اور مزے کی بات ہے ایف آئی آر خارج ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں اس کے مقام تمام ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں۔ وہ میرے بھائی آپ ہمارے پروڈیوسر جاوید صاحب کے نام پہ 95 ٹیپو بلاگ بھجوا دیں، انشاءاللہ ہم اس پہ پروگرام کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اس وقت حالت یہ ہے کہ وفاقی سروس کے افسران بلوچستان اور دوسرے پسماندہ علاقوں میں نہیں جانا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں متعدد عہدے خالی پڑے ہیں۔ بلوچستان میں ڈی ایم جی کے 2001 سے 2011 تک گریڈ 17 سے گریڈ 21 تک کے آدھے سے زیادہ عہدے خالی ہیں، اور گریڈ 17 کے 11، گریڈ 18 کے 40، گریڈ 19 کے 18، گریڈ 20 کے 18 اور گریڈ اسی طرح 21 کے 4 عہدے خالی۔ حالانکہ بلوچستان میں تعینات افسروں کے لیے فیملی 1 سال میں 4 ایئر ٹکٹ دینے کا پیکج بھی منظور کیا گیا، لیکن پھر بھی افسران وہاں جانے کو اس لیے تیار نہیں ہیں کہ وہاں وہ کھابے نہیں ہیں جو پنجاب میں لوٹ مار ہے، جو پنجاب میں یہ افسران جو ہیں کس طرح لوٹ مار کر کے ارب پتی کھرب پتی بن جاتے ہیں۔ امریکہ اور لندن میں یہ بہت بڑے بڑے فلیٹس لے لیتے ہیں، فارم ہاؤسز بنا لیتے ہیں، ان کی آنے والی 14 نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ایس آر او نمبر 11237 کے ذریعے 21 اگست 1973 کو بھی انہوں نے اپنے کوٹے میں اضافہ کر دیا ہے، اور یہ جو برابر کے موقع ہیں اس میں یہ کس طریقے سے لوگوں کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ یہ بیوروکریسی کے رند جو ہیں انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور
عوام جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کے خلاف کوئی بھی حکومت کوئی ایکشن نہیں لے سکتی۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محکمہ مواصلات و تعمیرات میں ایک سپرنٹینڈنگ انجینئر خالد پرویز کو کس طرح تمام سٹیپس کراس کر کے اس کو چیف انجینئر بنایا جا رہا ہے، تو جب تک یہ ڈی ایم جی افسران ہیں اس وقت تو پاکستان بالکل نہیں سنور سکتا، کیونکہ یہ اس کی بربادی اور اس کی بدحالی میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اپنے پروگرام کے اختتام پہ ایک شعر ضرور پڑھوں گا کہ گھنے جنگل میں ہم دونوں ہیں تنہا مگر ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں، حقیقت میں تو یہ دنیا ہے جنت مگر بیوروکریٹس جو ہیں یہ ڈی ایم جی افسران مگر کچھ لوگ دوزخ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے پیارے اور خوبصورت جنت جیسے ملک کو دوزخ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور ہمارے پورے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔